خان ہیں لاہور سے. ان کا سوال بہت انہوں نے تفصیل سے لکھا ہے، حالانکہ اس کی ضرورت نہیں ہے. جو ایک آڈیو لیک ہوئی ہے جس میں مریم نواز، پرویز رشید صاحب دونوں کی گفتگو ہے، تو میں اس کا جواب پہلے دے چکا ہوں، لیکن شاہ زیب خان صاحب کے سوال کا جواب دینا بھی ضروری ہے. میں آلریڈی عرض کر چکا ہوں کہ اس طرح کی گفتگویں روٹین کی بات ہے. اول تو ان کو اس طرح چھاپا مار ٹیموں کی طرح اس طرح نہیں کرنا چاہیے. پرائیویٹ گفتگو ہوتی ہیں. اچھا، میں اس آڈیو لیک کے بارے میں ایک دو تین آپ کو باتیں عرض کرتا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ ایوری بڈی ہیز دا رائٹ ٹو بی رانگ. تو پبلک فگرز کو اس بات کے لیے تیار ہونا چاہیے کہ کون ان کے بارے میں کس طرح کی رائے رکھتا ہے. آبویسلی میں آئی کانٹ بی ایوری بڈیز ڈارلنگ، اور کوئی بھی نہیں ہو سکتا دنیا میں. لوگ متنازع ہوتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. مجھے اس آڈیو لیک میں دو تین چیزیں جو بہت اچھی لگیں وہ یہ تھی کہ جس طرح مریم پرویز انکل اور جتنے مؤدب طریقے سے وہ بات کر رہی تھیں، سچی بات ہے مجھے وہ بہت اچھا لگا. پہلی بات میں آپ کو عرض کر دوں کہ مریم نواز کا ایج یہ ہے کہ وہ خاتون ہیں اور مجھ سے عمر میں بہت چھوٹی ہیں. ہمارے ہاں پنجابی میں ایک محاورہ ہے کہ بیٹیاں سانجھی ہوتی ہیں، تو اس کا احترام. اور آج میں پہلی بار یہ انکشاف کر رہا ہوں کہ میں پیپلز پارٹی سے میں نے فاصلہ اختیار ہی مریم کی وجہ سے کیا تھا. میرے مجموعے میں وہ کالم موجود ہے، اس کا عنوان ہے بے ردا لیکن باحیات چہرہ. اس زمانے میں جب کیپٹن صفدر کے ساتھ ان کی شادی کی بات چل رہی تھی یا کوئی اس طرح کا، بہت کئی سال ہو گئے. میں اس وقت مساوات کا سربراہ تھا، ایڈیٹر تھا اس کا. تو کوئی غلط خبر چھپی تو میں نے اس کا نوٹس لیا اور بہت بری طرح میں نے ری ایکٹ کیا. پیپلز پارٹی کے کچھ جانوں نے بی بی کو الٹی سیدھی، وہ فیکس کا زمانہ تھا، کرنی شروع کر. بلا بلا اس کی ساری فیکس مشینز وہ انگیج کرنی کہ جی کوئی لفافہ مل گیا، بریف کیس مل گیا. حالانکہ وہ بالکل نہیں. میں نے معذرت کی تھی، ان لوگوں کو سزا بھی دی جو رسپانسبل تھے اس خبر کے لیے. وہ ناسٹی قسم کی فرنٹ پیج پہ لگی ہوئی، تو مجھے نہیں اچھا لگا. وہ میرے کسی مجموعے میں وہ کالم شامل ہے. یہ پہلی بار میں بتا رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی سے میرا فاصلہ میں نے چھوڑ کے پھر میں نے خبریں جوائن کر لیا. اور اچھا یہ ہوتا ہے خواتین کا احترام. اچھا رہ گئے پرویز رشید، تو ان سے میرا پرانا تعلق ہے. اور ان کا ایج کیا ہے؟ ان کا سب سے بڑا ایج ایک تو تعلق کا احترام ہوتا ہے. میں رشتے نبھانے جانتا ہوں، اس لیے رشتے کم بناتا ہوں. میرا ان کے ساتھ بہت پرانا تعلق ہے. وہ ایک انتہائی کمیٹڈ ورکر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک انتہائی دیانتدار پالیٹیشین. یہ دیکھیں انہوں نے جو کچھ کہا وہ ان کی رائے ہے، پرفیکٹلی آل رائٹ. میری صحت پہ قطعاً کوئی فرق نہیں پڑتا. لوگ مجھ سے محبت بھی بہت کرتے ہیں، نفرت بھی بہت کرتے ہیں، یہی تو میری کمائی ہے. اچھا وہ بہت دیانتدار آدمی، وہ منسٹر بھی ہو، وہ ایک ایسا آدمی ہے وہ اکیلا اپنی ٹوٹی پھوٹی گاڑی میں پھر رہا ہوتا ہے. اس کو تام جھام یہ ڈیش ڈرامہ پروٹوکول وغیرہ سے بے نیاز آدمی اور دیانتدار. اور یاد رکھیں دیانتدار پولیٹیشین اس ملک میں ملنا تقریباً ناممکن ہے. وہ درویش آدمی. اچھا یہ لفظ میں نے غلط بولا، جان بوجھ کے غلط بولا ہے کہ ہمارے ہاں درویش ہی کہا جاتا ہے، لفظ ہے درویش. وہ ایک درویش آدمی ہے. سو میں اچھا پھر اس میں ایک اور بات ہے کہ جی شکیل صاحب سے بات کریں گے تو بھئی ان کا حق ہے. ان کے نزدیک اگر ایک پورا گینگ بیٹھ کے وہ ان کی سرجری کر رہا ہے، پوسٹ مارٹم کر رہا ہے، تو وہ ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے. اٹ از اے رائٹ کہ پاکستان کا سب سے بڑا چینل ہے، اس کے وہ
جو سربراہ ہیں ان سے وہ بات کیوں نہ کریں, اپنا پوائنٹ آف ویو کریے. آپ ساری کی ساری ٹیم اس طرح کی بات تو نارمل بات ہے. تو آپ نے آخر پہ یہ لکھا ہے کہ میڈیا مالکان کی مرضی سے. دیکھیں بات سنیں, میرا ایک پورا کیریئر ہے, میری بنتی نہیں کسی سے. پیپلز پارٹی کے لیے میں نے جیلیں کاٹی ہیں صرف ایک خبر. میں اخبار کا سربراہ تھا, ایک خبر. نہ میں نواز شریف صاحب کو جانتا, نہ میں مریم کو کبھی دیکھا ملا. تو میں نے اس بری طرح ریئیکٹ کیا تھا کہ اس کو سکینڈلائز کیا گیا. اس کے بعد بی بی نے, محترمہ بے نظیر بھٹو نے اپالوجائز کیا, چونکہ ان کو اردو آتی نہیں تھی. یہاں سے لوگوں نے وہ, مجھے بیک گراؤنڈ کا بھی پتا ہے کس نے وہ ساری موو چلائی تھی کہ جی اس کو بریف کیس مل گیا تو فلانا. اچھا, اگلے دن بی بی کو کسی نے وہ کالم پڑھ کے سنایا, تو دنیا میں نہیں ہے, تو شی واز شاکڈ. انہوں نے فون کر کے اپالوجائز کیا. میں نے کہا بی بی میں فیصلہ کر چکا ہوں, میں مساوات کے. مجھے آفس میں ان کا فون آیا تھا, یہ وہ میری بات ہی نہیں سن رہی تھی. شی بینک دا فون. تو میں نے اپنے اسٹاف کو بلا کے کہا کہ بھئی اپنی مینجمنٹ کو کہہ دو اپنا ایڈیٹر ڈھونڈ دو, میں کل سے نہیں آ رہا. اور پھر میں نہیں گیا واپس. ٹھیک ہے, لیکن شی واز ویری اپسیٹ. ان کو وہ کالم بہت اچھا لگا, اور ان کو یہ بات بہت معیوب اور ناگوار گزری کہ مساوات میں مریم کو چھیڑ چھاڑ کی کوشش کی گئی. پتہ نہیں کیپٹن صفدر زندہ باد, اس طرح کی کوئی گھٹیا قسم کی کوئی نا سرخی لگائی ہوئی. چھوٹی خبر تھی لیکن فرنٹ پیج پہ تھی. تو یہ چلتا رہتا ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. ہمارے یہاں تو پولیٹیشین ایسی ایسی بات کر دیتے ہیں, وہ ولگر, وہ کوئی ٹریکٹر ٹرالی کہہ رہا ہے, اچھی خاصی پڑھی لکھی خاتون شیری مداری کے بارے میں, خواجہ سے تھا, بے شمار مثالیں ہیں. میں ایک کا نام میں نے لے لیا, غلطی کی. تو یہ ایسی قطعاً کوئی بات نہیں. اور ایک بات یاد رکھیں بھائی, اس ملک میں پہلے 2 تھیں اور اب 3 ہیں. جب تک 2 رہیں برسا برس میں دونوں کے بارے میں یکساں ٹھوکتا رہا ان کو. ضیاء شاہد مرحوم, اللہ انہیں غریق رحمت کرے, انہوں نے مجھے ایک بار کہا کہ آپ کا آغاز ہے ایز اے کالمسٹ, یہ 30 سال پرانی بات ہے, تو 2 مین اسٹریم پارٹیز ہیں, آپ نے دونوں کو رگڑا لگانا شروع کر دیا, آپ کو پڑھے گا کون؟ میں نے کہا جی کوئی بھی نہ پڑھے, میں یہ کام چھوڑ دوں گا, مجھے تو اور بھی 4 کام آتے ہیں زندگی میں, میں پڑھا لکھا آدمی ہوں, آئی ڈو سم تھنگ ایلس. لیکن میں صرف اس لیے نہیں ڈنڈی مار سکتا. یہ دونوں ایول ہیں. اس زمانے میں لکھا کرتا تھا کہ ایک چھری ہے ایک چھرا ہے, ایک کھڈا ہے ایک کھائی ہے, ان میں صرف جینڈر کا فرق ہے, ایک مذکر ہے ایک مؤنث ہے. نواز شریف اور بے نظیر دونوں کے بارے میں. اچھا, تو میرے جیسے بندے سے یہ ایکسپیکٹ رہا, بنی میری نہیں آج تک کسی کے ساتھ, سال نہیں گزرا تھا. پی ٹی آئی کے بارے میں سب سے پہلے میں پھٹا میں, اور بری طرح. اور مجھے اپنے طور پہ پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں نے بتایا کہ عمران نے کہا کہ وہ ٹھیک کہتا ہے, تم لوگوں کو ہوش کرنی چاہیے. دیکھو میرے جیسے آدمی سے یہ توقع رکھنا, میں اکثر ایک بات کرتا ہوں کہ اگر میرا پولیٹیکل پارٹیز کے ساتھ گھوڑا گھاس سے دوستی کر لے گا تو کھائے گا کیا بھائی؟ میں نے زندگی میں لے دے کے خاص طرح کی ساکھ ہی تو کمائی ہے, باقی بھی اللہ کا میرے پہ بہت احسانات ہیں, کوئی گلا شکوہ ہے نہیں, میری تو کبھی بنی نہیں کسی کے ساتھ. اگر یاد رکھیں میں نے پیپلز پارٹی, نون لیگ یا کبھی کسی کے ساتھ مل کے کھیلا ہوتا یا کسی کی سنی ہوتی تو بھائی کپڑے تو دور کی بات ہے, یہ میرے جسم پہ کھال بھی نہ چھوڑتے. ایک کی حکومت گئی دوسرے کی آئی, وہ پتہ لگا, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اس کی ایک قیمت ہے جو میں نے چکائی ہے اور اب بھی چکا رہا ہوں, اور پرواہ نہیں ہے مجھے کوئی ڈکٹیٹ کرائے گا. وہ میں نے تو گھر چھوڑ دیا تھا اس بات میں, شہزادوں جیسی زندگی گزارتے ہوئے میں چھوڑ چھاڑ کے سارا کچھ لاہور آ گیا. پہلے ہاسٹل رہتا تھا تو کیا زندگی تھی, اس کے بعد یہاں آیا تو میرے پاس رہنے کو ٹھکانا نہیں تھا. میرا ایک دوست ہے اوسط رضا زیدی, میری کل رات ہی بات ہوئی ہے, تو روفی کے گھر میں 1.5-2 مہینے. اس کے بعد ریڈی کی میں قصے آپ کو سناتا ہوں, تو کیوں سناتا ہوں, دیر از اے بیک گراؤنڈ. ڈکٹیٹ کرنے والا, ہاں میری اپنی ناسمجھی کی وجہ سے, معلومات کی کمی کی وجہ سے, کسی جہالت کی وجہ سے تعصب کبھی نہیں برتا. اللہ کو جان دینی ہے بھائی, تو اس میں کیا ہے,
اور مجھے رب نے ہر چیز سے بے پایا نوازا. وہ کہتے ہیں کبڑے کو لات راس آ گئی, میں جاؤ لکی جیلیں کاٹ کے ایک صورتحال ایسی کریٹ ہو گئی کہ آئی ہیڈ ٹو لیو دا کنٹری. ملک چھوڑنے کے نتیجے میں کیا ہوا, 30 سال کی عمر میں نے پہلا گھر بنایا. تو یہ کوئی ایشو نہیں ہے, مجھے نہیں کوئی ڈکٹیٹ کرا سکتا, یہ آپ یقین رکھیں. مجھے ڈکٹیٹ کرا سکتے ہیں تو صرف آپ, یہ ملک اور یہاں کے رہنے والے. میری ان کے ساتھ کمٹمنٹ ہے, باقی کسی کے ساتھ میرا کوئی لینا دینا نہ کبھی تھا, نہ ہے اور نہ ہوگا. جھک مار رہی ہیں, ایسی عمر میں مار رہی ہیں. یہ کمپرومائز کرنے کا ایک وقت ہوتا ہے, ناٹ ایٹ مائی اسٹیج. جب کچھ نہیں تھا تب نہیں کیا, اب کسی چیز کی کمی نہیں ہے اب کروں گا میں. اس لیے پلیز